أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ السلام علیکم ناظرین، میں خالد خان آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے پروگرام گھر گھر کے مسائل میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں ان مسئلوں پر جو اکثر اور بیشتر ہمارے اور آپ کے درمیان پیش آتے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کو میرے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے موجود رہتے ہیں شیخ خالد جمیل مکی صاحب۔ تو آئیے ناظرین، میں شیخ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، بڑی خوشی کا باعث ہے ہمارے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ پھر ایک بار ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ، آپ کی اگر اجازت ہو تو میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع کروں۔ جی ہاں، بے شک۔ شیخ محترم، میرا پہلا سوال، ایک سوال میں کئی سوالات ہیں۔ جی شیخ، ختنہ، مسلمانوں کے ہاں پہ جو ختنہ ہوتا ہے، جو ہم لوگ ختنہ کراتے ہیں، واجب ہے؟ کب کرانا چاہیے؟ اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ اور اس کے کئی پہلو ہیں۔ میں چاہوں گا شیخ آپ اس ختنے کو لے کر جتنا بھی ہو سکے الیبریٹ کیجیے۔ شیخ، ختنہ یہ ایک فطرتی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خمس من الفطرہ، 5 چیزیں فطرت سے ہیں۔ جی، یعنی ان چیزوں کا ایک انسان سے بہت گہرا تعلق ہے جو ہے۔ جی، اس میں سے ایک ختنہ بھی ہے، الختان والاستحداد ونتف الابط وقص الشارب وتقلیم الاظافر۔ جی، استعداد یعنی زیر ناف کے بال کا نکالنا۔ ختنہ ایک معروف چیز ہے اور یہ مردوں اور عورتوں دونوں میں یہ عام ہے جو ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا تھا، لیکن ابھی صرف مردوں کے ہاں یہ چیز رائج ہے۔ جی، یا بعض ممالک میں ابھی بھی عورتوں کے بھی ختنے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بغل کے بال کا نکالنا، ناخن کا کاٹنا جی، اور موچھ کا تراشنا، جی، یہ چیزیں فطرت سے ہیں۔ تو انہیں آدمی کے لیے ضروری ہے، یعنی یہ مسنون ہے کہ آدمی یہ عمل انجام دے جو ہے۔ شیخ، اس میں جو آپ نے چیزیں بتائیں یہ عورتوں سے بھی ریلیٹڈ ہیں؟ جی ہاں، جس طریقے سے مرد اس حکم میں آتے ہیں ایسی ہی عورتیں بھی اس حکم کے اندر ہیں، لیکن جو ایک لفظ ہے قص الشارب، جی، یہ عورتیں اسے مستثنیٰ ہیں، جی چونکہ ہاں، عورتوں کو وہی، ایموشن نہیں آتا ہے۔ جی، باقی جو اور چیزیں ہیں اس کے اندر سے ناخن کا کاٹنا ہے، یہ عورتوں کو بھی ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی اس حکم میں شامل ہیں جو ہے۔ بغل کے بال ہے، ان کا بھی نکالنا ان کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، ایسی زیر ناف کے جو بال ہیں ان کا بھی نکالنا ضروری ہے۔ تو جو چیزیں عورتوں کے ساتھ متصل ہیں ان چیزوں کو عورتوں کو کرنا ہے، اور جو مردوں کے ساتھ ہیں وہ مردوں کو ان کو کرنا ہے۔ جی۔ یہ فطرت سے ہے، یعنی یہ سنت ہے اور ایسا کرنا چاہیے جو ہے۔ شیخ محترم، میں ایک سوال اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھ کے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صرف ہمارے یہاں پہ ختنہ ہوتا ہے یا اور بھی مذاہب میں اس کا کہیں چلن ہے؟ یہ مسلمانوں کے جہاں یہ چیز عام ہے، دیگر اور جو مذاہب کے لوگ ہیں بعض لوگوں کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے اور ان کے ہاں بھی یہ عملیہ ہوتا ہے جو ہے۔ جی شیخ، اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر اور سائنٹیفکلی پروون یہ ہے کہ اگر ختنہ کیا جائے تو یہ بہتر ہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شریعت کے جو احکام ہیں الحمدللہ وہ حکمت سے خالی نہیں۔ جی الحمدللہ۔ اور اسلام کا جو بھی عمل ہے اس کے اندر انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے یہ طہارت پر، تقویٰ پر، پرہیزگاری پر مبنی تھی۔ جی جی۔ اور اس کا تعلق جو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ استنجا کرنے کے بعد جو ہے آدمی کو پانی استعمال کرنا چاہیے، وہ ایک طہارت ہے اور پاکی ہے، تو وہ دین کتنا عظیم ہوگا جس کے اندر یہ ہے کہ اگر ختنہ نہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ اس کے اندر جو ہے گندگیاں ہوں اور اسے اس آدمی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ اس کے جو اپنے جو جوڑے ہیں اس جوڑے کے بھی نقصان کا سامنا کرنا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے اس چیز کو مشروع قرار دیا ہے، اور اطباء جو کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں، یقیناً وہ بجا طور پر کہتے ہیں۔ جزاک اللہ شیخ۔ شیخ، اس سے ایک بات اور میں پوچھنا چاہوں گا ختنے کے متعلق، کیا ایج میں بچے کا ختنہ کر دینا چاہیے؟ کہ جس طرح عقیقہ کرنے کا دن متعین ہے، ٹائم فکس ہے، تو اس سلسلے میں بھی کچھ رہنمائی ملتی ہے ہمیں؟ دیکھیں، اس میں در حقیقت معاملہ یہ ہے
کہ جتنے ہی کم عمری میں ہو اتنے ہی سود مند اور فائدہ مند ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ بچہ اتنی زیادہ حرکتیں نہیں کرتا ہے. اگر تھوڑی سی عمر بڑی ہو جائے بچے کی تو وہ حرکت کرنے لگے گا، تھوڑا سا اس کا جو احساس ہے وہ احساس بڑھ جائے گا، تکلیف بھی اس کو ہو سکتی ہے. تو اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. جو سنت ہے وہ سنت اسی وقت جو ہے کم عمری میں اس کو کر لینا چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی وقت متحدد نہیں ہے جو کہ نہیں اسے یوں کر لینا چاہیے. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ موجود خالد جمیل مکی صاحب جو دے رہے ہیں ہمارے سوالوں کے جوابات. اس سلسلے کو میں آگے بڑھاتا ہوں اور شیخ سے پوچھتا ہوں ایک اور سوال. آئیے ناظرین. شیخ محترم، میرا اگلا سوال کنیت سے ریلیٹڈ ہے. جی شیخ، یہ کنیت کیا ہے؟ اس کا چلن کیا صرف عربوں میں موجود تھا؟ کیا ہندوستان میں بھی کنیت کا استعمال کیا جاتا ہے یا ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ ایکچولی یہ ہے کیا چیز؟ دیکھیے، کنیت یہ ایک اشارہ ہے جو ہے، اور اشارہ اس چیز کا ہے کہ آدمی بسری یعنی صراحتاً کسی کو اپنے نام لینے میں جی یا کسی آدمی کا نام لینے میں آدمی کو تھوڑی سی رازداری برتتا ہے. اچھا. یا ممکن ہے کہ وہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی کا اگر نام لے لیا جائے تھوڑی سی بے ادبی کا معاملہ ہو جائے. تو یہ چلن عربوں کے یہاں تھا. کل کے گفتگو میں یہ بات آئی تھی جی کہ جیسے بھی ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی یہ چیز رائج ہے کہ عورتیں عام طور پر اپنے شوہروں کا نام نہیں لیتی. جی کوئی پوچھے کہ فلاں کہاں ہے تو کہیں گے فلانے کے ابو فلاں جگہ. انہوں نے نام نہیں لیا لیکن اپنے بیٹے کے طرف اشارہ کر کے اپنی اس کے ابو ہاں فلاں جگہ ہے جو اسی کا نام کنیت ہے جو عربوں کے یہاں. والد اپنے بچے کے نام پر یا اسی طریقے سے ماں اپنے بچے یا اپنی بچی کے نام کے اشارے کے ساتھ اسے ابو عبداللہ، ابو مریم یا ام عبداللہ، ام مریم، اسی کو کنیت کہا جاتا ہے. اور یہ عربوں کے ہاں حد درجہ رائج تھا اور آج بھی یہ چیز رائج ہے. لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں دوسرے انداز میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ عربی انداز میں ہمارے ہاں نہیں ہے، اسی کو کنیت کہا جاتا ہے. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، اگر کسی کے گھر میں 6 مہینے کے اندر ولادت ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہے گی؟ یہ اہم سوال ہے ایک، اور ہمارے معاشرے میں جہاں بہت ساری بدگمانیاں ہیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر، انہی بدگمانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے جو ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت غلط اثر ہے، اور بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک گھرانہ بالکل تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، یعنی گھرانہ اجڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے. دیکھیے اس میں آئیے دیکھیے، اگر شرعی طور پر اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے دودھ پینے کی جو اور پلانے کی جو مدت ہے اسے متعین کیا اور بتلایا ہے. یہ ارشاد فرما کر کے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 حول یعنی 2 سال تک مکمل وہ دودھ پلائیں. پھر آگے قرآن کریم کے اندر اس چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، کہ اس کے حمل کی مدت اور اس کے دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30. اچھا. ہاں 30 شہرا، 30 مہینے. اب 30 مہینے کے اندر اگر آپ 2 سال نکال دیجئے تو کتنے نکل گئے؟ 6. 24 مہینے نکل گئے دودھ پلانے کے. جی. اب کتنے مہینے بچے؟ 6. تو گویا کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے اور پھر حمل کی جو مدت ہے اس مدت کو یعنی 30، اگر 6 مہینہ بچتا ہے حمل کا مدت تو گویا کہ وہ، لیکن شیخ عموماً جو دیکھا جاتا ہے اس کے اندر 6 مہینے میں تو بچہ پیدا نہیں ہوتا. یہ فور ایک ایگزامپل اوپر والا بتانا چاہتا ہے کہ 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے. جی ہاں. مطلب یہ ہے کہ یہ مدت جو ہے اس کی اتنی ہے 30 مہینے، اور 30 مہینے کے اندر اگر 2 سال ہم نکال دیتے دودھ پینے کی تو 6 مہینے بچتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حمل کی جو اقل ہے مدت وہ کتنی ہے؟ 6 مہینے. یعنی 6 مہینے سے پہلے کوئی بچہ نہیں پیدا ہو سکتا. لیکن اگر 6 مہینے میں کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو اسے غلط نہیں کہا جائے گا جو ہے. جی. اسے غلط نہیں کہا جائے گا. تو اس چیز کو ہمارے یہاں ذرا دھیان میں رکھنا چاہیے، اور یہ علم میں لوگوں کے آنا چاہیے کہ آج اگر 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، اور پھر وہ طلاق اور انشقاق اور افتراق کی نوبت آتی ہے جو بہت ہی
خراب چیز ہے، جبکہ دین میں ہمارے اس کی رہنمائی موجود ہے، اس کی روشنی میں ہمیں یہ عمل انجام دینا چاہیے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ، بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ میں ناظرین سے 2 منٹ مخاطب ہوتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ قرآن کے اندر یہ ہے کہ 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ شیخ نے باقاعدہ کیلکولیشن کر کے بتایا کہ 30 مہینے کا جو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے اس کے اندر 24 مہینے دودھ پلانے کے بچتے ہیں اور 6 مہینے جو بقیہ بچتے ہیں اس میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو کہیں پر آپ کے یہاں پر ایسا کوئی کیس آتا ہے سامنے تو اپنی زبان کھولنے سے پہلے اس کے آگے پیچھے آپ غور کر لیں، بہت چیزیں اس کے بارے میں سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو اللہ کو ناگوار گزرے۔ ایسی باتوں سے پرہیز کریں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ الحمدللہ آئی پلس ٹی وی کو ایک لمبے عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے اس اسلامک ٹی وی چینل کو جیسے اپنے فیملی کا حصہ سمجھا، ہر اچھے برے وقت میں سنبھالا۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، ایک ٹی وی چینل 24 گھنٹے اتنے بڑے پیمانے پر مسلسل چلانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں۔ بس ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں، اس رمضان کے موقع پر اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات آئی پلس ٹی وی کو بڑھ چڑھ کر ڈونیٹ کریں، تاکہ آپ کا یہ اسلامک ٹی وی چینل حقیقی امن کے پیغام کو دنیا بھر میں اور بہتر انداز سے پہنچاتا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 09588888826 پر یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 001121212311، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ آئیے ناظرین، شیخ محترم سے ہم اگلا سوال پوچھتے ہیں۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، ماں اپنے بچے کو، لڑکا یا لڑکی، اسے کتنے دن تک دودھ پلائے؟ سننے میں یہ آتا ہے، دیکھا یہ گیا ہے کہ محبت بیٹے سے زیادہ ہوتی ہے تو بیٹے کو زیادہ دن دودھ پلایا جاتا ہے اور کچھ بیٹیاں محروم رہ جاتی ہیں۔ یہ تو غلط ہے، یہ بچوں کے حقوق ہیں۔ جی۔ ماں کے یا والدین کے بچوں کے تئیں جو حقوق بنتے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ان کی تربیت جو ہے، تربیت میں سب سے پہلے بچے اس وقت جو کم عمر میں ہوتے ہیں اس وقت انہیں دوسری تربیت کے زیادہ محتاج نہیں ہیں، سوائے ان کی نشو و نما کی جو ذمہ داری ہے وہ والدین پر ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلی چیز اسی وجہ سے بچہ اس دنیا میں جیسے ہی آتا ہے سب سے پہلے اسے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اسے خوراک دیا جاتا ہے۔ تو اس خوراک دینے میں کوئی ماں یہ نہ کہے یا یہ نہ سوچے کہ نہیں یہ بچی ہے یا یہ بچہ ہے، بے فکر ہو کے یہ ان کی ذمہ داری ہے اور ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ دودھ پلائیں۔ اسلام نے اس کے لیے جو نام لیا ہے وہ تحدیدی نہیں ہے۔ حولینی کاملینی کا جو لفظ آتا ہے کہ 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک مکمل دودھ پلائیں، تو یہ اجباری نہیں ہے جو جی کہ نہیں 2 سال تک ہی پلانا ہے۔ بہت سی ایسی مائیں بھی رہتی ہیں کہ ان کے ہاں دودھ نہیں ہوتا، تو بیچاری وہ کیا کریں گے؟ جی۔ تو شیخ، مطلب اسلام نے، دین نے کوئی سیگریگیشن نہیں کیا ہے کہ لڑکے کو اتنے دن پلانا ہے، لڑکی کو اتنے دن؟ کوئی نہیں ہے۔ ان کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے اس وقت تک بچہ عموماً دودھ پیتا ہے کہ 2 سال تک، اور اکثر بچے جو ہے دودھ 2 سال کے بعد جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، نہیں پیتے ہیں جو ہے۔ اچھا شیخ، اگر کوئی ماں زیادہ دودھ پلانا چاہے تو؟ تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ 2 سال جو اس کی مدت ہے، اگر بچہ اس سے پہلے کا ترک کر دیتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا اگر کوئی بچہ اس سے زیادہ پینے کی خواہش، بعض بچے جو ہے وہ 2.5 سال 3 سال 4 سال 5 سال تک بھی بچے جو ہے وہ دودھ پیتے ہیں، ماں کا پیتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ماں کو پلانے میں، اور ماں عموماً انکار نہیں کرتی، الا کوئی ایسی عورت ہو جو کہے کہ نہیں ہم دودھ نہیں پلاتے، یا خاص طور سے ابھی اس ماڈرن دور کے اندر جی جی کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی جو جوانی ہے اس کے اوپر کچھ اثر انداز ہوتا ہے یا اور کوئی چیزیں، تو
اپنی اس چیز کے حفاظت کے لیے وہ بچوں کی زندگی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جزاک اللہ شیخ۔ شیخ محترم، جیسا کہ آپ نے بتایا، آپ کے جواب سے مجھے ایک سوال نظر آ رہا ہے کہ جن ماؤں کو دودھ نہیں آتا جی، تو کیا وہ اپنے بچوں کو دوسری ماؤں کے پاس بھیج سکتے ہیں دودھ پلانے کے لیے جس ماں کو دودھ آ رہا ہو؟ لیکن شیخ یہاں پہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بچہ دودھ پی رہا ہے اس کے ساتھ حق تلفی ہو جائے گی؟ دیکھیے ایسا نہیں ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ پہلے عربوں کے یہاں یہ دستور تھا، دستور تھا۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جو لوگ شہروں میں رہتے تھے تو ان کی مائیں عموماً اپنے بچوں کو ان کی اچھی تربیت کے لیے اور صاف ستھری فضا میں وہ زندگی گزاریں، اس کے لیے انہیں دیہاتوں کے اندر بھیج دیا کرتی تھی۔ اور وہ غربت کا زمانہ تھا کہ اس وقت عورتیں بیچاری دودھ پلا کر کے وہ اپنی روزی روٹی کا بھی بندوبست کر لیتی تھیں، باقاعدہ دیہاتوں سے عورتیں شہروں میں آتی تھیں جی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اگر انہیں دودھ نہیں ہوتا ہے تو الحمدللہ آج کے زمانے میں تو خیر اس کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہے، طبی طور پر بہت سارے پاؤڈرز آ رہے ہیں، یا اللہ نے آج بھی دودھ کے دوسرے وسائل آج موجود ہیں، لیکن ماں کی دودھ کی جو بات ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں آ سکتی۔ تو اس کے لیے اگر وہ کسی دوسری عورت کا اگر وہ انتخاب کرتے ہیں تو اسلام میں اس کی اجازت ہے، اور اسی پر رضاعت کا ایک باب ہے جو باقاعدہ، یعنی دودھ پلانے کا، رضائی ماں، رضائی بہنیں، رضائی بھائی، یہ اسی چیز سے۔ لیکن یہاں پر متنبہ رہنا ہوگا ہر والدین کو کہ جس عورت سے وہ دودھ پلوا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی اولاد ہوگی، یا تو لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، ان دونوں کا رشتہ وہ بہن بھائیوں کا ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ اس کی رضائی ماں ہو جائے گی، جی، اس کی جو اولاد ہیں وہ اولادیں اس کی رضائی بھائی یا بہن ہو جائیں گے، اور رضائی بھائی اور بہن سے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا جو ہے خیال رکھنا، بہت ساری خاص طور سے بہنوں کے درمیان ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہن کے اولاد آئیں اور یوں ہی ایسی ہی محبت میں، لگاؤ میں انہوں نے ایک بار، دو بار، تین بار، 5 بار تک انہوں نے پیٹ بھر کر کے دودھ پلا دیا، اب انہیں یاد نہیں ہے جو حالانکہ وہ رضائی ماں بن چکی ہیں، رضائی اس میں کوئی ایسا ٹائم پیریڈ ہے کہ ایک بار پلانے سے رضائی ماں بہن ہو جاتی ہیں وہ، یا 2-4 بار پلانے کے بعد ہوتا ہے ایسا کچھ؟ جی ہاں، نہیں، اس میں 5 رضائی یعنی 5 بار باقاعدہ شکم سیر ہو کر کے اگر کوئی اولاد پی لیتی ہے تو اس سے رضاعت یہ ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اسے ذہن میں رکھنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ان کو معلوم ہو۔ اس سے بہت سارے کیس آئے بھی، اپنے سامنے بھی آئے کہ وہ صاحب اولاد ہو گئے، دادا بن گئے، نانا بن گئے، اس کے بعد انہیں کسی ذریعے سے یہ خبر ملی کہ بھائی جو عورت میرے عقد میں ہے وہ میری رضائی بہن ہے۔ شیخ، تو اس میں ایک اور یہ مسئلہ اٹھ رہا ہے کہ اگر اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے تو کیا کیا جائے؟ کیا کفارہ ہوگا؟ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا حادثہ پیش آیا تو آپ نے صرف اس بنیاد پر کہ بھئی یہ ایک بات کہہ دی گئی، اچھا جی، یہ کہہ دیا گیا کہ وہ رضائی ہے، تو اب اس کے اندر جدائی کر دینی چاہیے، کیونکہ یہاں معاملہ بہن کا جو رشتہ ہے اور ماں کا جو رشتہ ہے، اس رشتے کی عظمت کی پیش نظر، یہ نہیں کہ بھئی آپ نے بلایا تھا اس پر کوئی گواہ لائے، نہیں، کیف وقد قیل، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کہہ دیا گیا ہے؟ تو اب گویا کہ ایک شبہ پڑ گیا ہے، مثال کے طور پر سے ایک مشروب ہے، پانی کا گلاس ہے، اگر یہ کہہ دیا کہ بھئی اس کے اندر پیشاب کا قطرہ پڑا ہوا، تو کیا آپ پینے نہیں کریں گے؟ تو کہہ دیا، بھلے اب یہ نہیں کہیں بھئی اس میں پڑا ہے کہ نہیں پڑا، نہیں، اب آپ کی طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دیا۔ آج بھی اگر اس طرح کی کوئی کیفیت اگر ہمارے یہاں ہو جاتی ہے یا پتہ چلتا لوگوں تو فوراً اس میں جدائی کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد جمیل مکی صاحب، جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا، دے رہے ہیں ہمارے سوالوں کے جواب اور دور کر رہے ہیں ہمارے الجھنوں کو۔ تو آئیے ناظرین، شیخ محترم سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر کیا دودھ چھڑایا جا سکتا ہے اپنے بچے کا؟ سلسلے میں والدین وہ اپنے بچے کے بارے میں وہ خیر خواہ ہوتے ہیں، جی، اس میں اجازت اور نا اجازت کی کوئی بات میرے خیال سے نہیں سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ ماں وہ اپنے بچے کے
بارے میں اتنی ہی زیادہ فکر مند ہوتی ہے جتنا باپ چاہتا ہے۔ تو جو مدت رضاعت ہے، دودھ پلانے کی جو مدت ہے، اس مدت تک تو بہرحال اس کو پلانا چاہیے۔ اب اس میں اگر ماں چاہتی کہ میں پلاؤں اور شوہر اگر وہ جبر کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایک طرح سے ظلم کرتا ہے۔ یہ حق ہے بچے کا اپنی ماں کے دودھ میں کہ وہ اسے وہ دودھ ملنا چاہیے، 2 سال تک تو ملنا 2 چاہیے۔ سال تک اس کو ملنا چاہیے جو ہے۔ اور اگر اسے بیچ میں چھڑایا جاتا تو گویا کہ اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے باپ کو جو ہے۔ تو اس میں اس کی اجازت سے دودھ پلانا اور نہ پلانا یہ سوال نہیں اٹھتا ہے، بلکہ یہ ہے اس کا حق ہے، اسے ملنا اور وہ چاہیے۔ حق اسے ملنا چاہیے۔ ماں بھی کوشش کرے اور باپ بھی کوشش کرے۔ میرے خیال سے یہ جو سوال آیا ہے یہ ماڈرن مومز کا جو چلن چلا ہوا ہے، جو آج کل بہت جلدی دودھ چھڑایا جا رہا ہے، شاید کسی نے یہ سوال اسی لیے ضرور پوچھا ہے۔ ہاں نہیں تو یہ چیز غلط ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خود طبی نقطہ نظر سے بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ ماں کا دودھ تو بہرحال یہ تمام دودھ سے یہ بہتر ہے، تو بہتر چیز کو چھوڑ کر کے غیر بہتر کی طرف لے جانا گویا کہ یہ ناانصافی ہے اس بچے کے ساتھ جو ہے، حق تلفی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں اس بارے میں جواب دینا ہوگا۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ شیخ محترم، ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں 1 سال کے اندر ہی دوسرا بچہ ہو جاتا ہے، اب ایک بچہ تو دودھ پی ہی رہا تھا، جی اب دوسرا بچہ اس جگہ پر پیدا ہو گیا، تو کیا ایسے ٹائم پر اس کو پہلا جو بچہ جس کا حق تھا 2 سال دودھ پلانے کا، اس کو چھڑا دیا جائے تو کیا شیخ اس کے ساتھ میں حق تلفی نہیں ہو جائے گی؟ بالکل ہوگی، اور جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے، جو ہے وہ ہم سے زیادہ خیر خواہ ہے اپنے بندوں کے بارے میں، اور اس عورت کے بارے میں، اور اس بچے کے بارے میں۔ تو آپ دیکھیں گے جو رضائی مائیں آتی تھیں بچہ لینے، ان کے گود میں بچہ رہتا تھا اور دونوں بچے دودھ پیتے تھے، جی، الحمدللہ ان کی تربیت ہوتی ہے اور اس دودھ کے اندر جو ہے وہ کمی نہیں ہوتی، یہ فطرت ہے۔ اور بلکہ ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ جتنی ہی زیادہ جو ہے دودھ کا استعمال ہوتا ہے، اتنی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر دودھ پیدا کرتا ہے۔ جی، تو اس طریقے سے کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، اور دونوں بچوں کا حق ہے اس دودھ کے اندر، جی، اور کوئی بھی ماں میرے خیال سے اس سلسلے میں ایسا اپنے کسی اولاد کو منع نہیں کرے گی کہ نہیں تم جو ہے دودھ مت پیو جو ہے۔ شیخ محترم، میرے اگلے سوال جو ہے نظر اور نظر بد سے رہیں گے۔ شیخ محترم، کچھ لوگ اپنے چھوٹے بچوں کے کانوں میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ شیخ، یہ کانوں میں سوراخ کر دینا کیا ہے؟ اس میں اسلام کی کیا؟ یہ اصل میں غیروں سے یہ چیزیں ہمارے ہاں آ گئیں۔ جی، اغیار یہ سمجھتے ہیں کہ کان میں سوراخ کر دینے سے بچہ عیبدار ہو جاتا ہے، جی، تو اس طرح سے اسے نظر بد نہیں لگے گی۔ جی، یا بہت سارے قبیلوں میں، خاص طور افریقہ وغیرہ میں جی، یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے جسموں کو داغا جاتا ہے، جی، داغ دیا جاتا ہے، علامت بنا دی جاتی ہے۔ جی، تو یہ سب چیزیں در حقیقت یہ جاہلی رسوم ہیں اور بدعقیدگی ہے، جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انسان کی زندگی میں، اور یہ ایک گناہ کا کام ہے جو ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ یہ اغیار کی مشابہت ہے، اور اسلام نے غیروں کی مشابہت سے ہمیں روکا ہے۔ بلکہ اتنی شدید وعید ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان لوگوں میں سے اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بہت برا عمل ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ مگر اس میں ایک بات سامنے یہ آتی ہے شیخ کہ جو لوگ نظر بد سے بچنے کے اتنے سارے طریقے اپناتے ہیں، کوئی کڑا پہنا رہا ہے بچے کے، کوئی بچے کے کان میں سوراخ کر رہا ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نظروں سے بچنے کا طریقہ نہیں بتایا ہے؟ جی ہاں، بے شک اپنے دین کے اندر الحمدللہ ہر طرح کی ہدایت موجود ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن آتے، حضرت حسین آتے، ان کے سر پہ آپ ہاتھ رکھ کر کے اور دعا پڑھتے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ جو معوذتین صورتیں جو نازل ہوئی ہیں وہ اسی لیے ہیں، ان تمام کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہونی چاہیے، قرآن کریم کے آیتیں پڑھنا، ان کے ذریعے سے آدمی اپنا علاج کرے جو ہے، یہ سب سے بہتر چیزیں ہیں اور ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ شیخ محترم، یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کچھ لوگوں کو ان لوگوں کو جو لوگ اس طرح کے عمل کرتے ہیں کہ نظر بد ہو گئی ہے؟ کیا کوئی خاص سمٹم ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اصل میں سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، بس
کوئی بھی آدمی، ہم آپ اپنے اولاد میں دیکھیں کہ بھائی صبح تک صحیح سالم تھا، ابھی اس کے اندر کوئی چیز ایسی بدلاؤ کی کیفیت آئی تو انسان نے تصور کر، لیکن اس کا یقین ہے کہ نہیں اسے یہی ہی ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، جو ایک قیاس ہے۔ کچھ لوگ ایسا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی یہ دعوے داری یہ غلط ہے۔ شیخ محترم، میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا معذرت کے ساتھ، انشاءاللہ اس سوال کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں لیں گے۔ ناظرین، شیخ محترم سے میں بات کر رہا تھا نظر بد کے اوپر، اور شیخ محترم بتانا بھی چاہتے تھے لیکن مجبوری ہے وقت کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے، اسی طریقے سے اس ایپیسوڈ کو بھی ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی جگہ پر شیخ خالد جمیل مکی صاحب کے ساتھ، جو دیں گے آپ کے اور سوالوں کے جواب۔ مجھے دیجیے اجازت، رکھیے اپنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد